محترم حاضرین، بے شک آپ منتظر ہیں اور آپ کی آنکھیں پیاسی ہیں، آپ کے کان اس آواز کو سننا چاہتے ہیں جو آواز مولانا جرجیس احمد صاحب سراجی حفظہ اللہ کی آواز ہے۔ قبل اس کے کہ شیخ کا زوردار خطاب شروع ہو 5 منٹ کے لیے، تب تک ایک چھوٹا سا خطاب ہم سماعت فرما لیں۔ مائک پر مولانا مجیب اللہ علیاوی وہ آئیں اور 5 منٹ کا خطاب کر دیں، تب تک شیخ کے لیے انشاءاللہ مائک اور کرسیاں کا انتظام کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ صدر ذی وقار ڈائز پر تشریف فرما علماء کرام، محترم سامعین و سامعات، بغیر کسی تمہید کے میں سیدھے سیدھے آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ پوری تاریخ اسلام، تاریخ عالم شاہد ہے کہ دنیا بھر کے تمام بڑے انقلابات انہیں شہدائے اسلام کے عزم جمع، باز و ہمت اور جذبہ قربانی کا کرشمہ ہے، بلکہ ان کا ولولے تازہ اور گرم خون بڑے بڑے عالموں اور سیاستدانوں اور بعمل فلسفیوں کو میدان عمل میں لے آیا، اور حریت فکر کا ٹھاٹھے مارتا سمندر یوں امڈ آیا کہ منزل مراد ان کے قدموں کو بوسہ دینے پر مجبور ہو گئی۔ چشم فلک گواہ ہے کہ دین الہی کا ہر دستہ صداقت، عدالت اور شجاعت کے لباس میں مزین تھا، اور اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہونے والوں نے اپنی قربانیاں پیش کر کے خود کو قوم کا رہنما ثابت کیا اور بتا دیا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جب جب مسلمانوں نے خود کو اسلام کی انقلابی آفری تعلیمات سے مکمل طور سے ہم آہنگ کیا ہے، ان میں اسی طرح کی انقلابی روح پیدا ہوئی ہے، اور ان سے حیرت انگیز انقلابی کارنامے وجود میں آئے ہیں۔ زوال و ادبار کا جو طوفان بلاخیز اس وقت مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اس کی بنیادی وجہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ محترم حضرات، آج ملت جس انداز سے ٹوٹ رہی ہے، بکھر رہی ہے، اور اگر میں کہوں تو دن بدن جس طرح زبوحالی کا شکار ہے وہ ہم سب پر کسی نہ کسی طرح آیا ہے۔ میں اپنے گھر میں سکون میں ہوں، یا آپ اپنے گھر میں سکون میں ہیں، سچائی تو ہے کہ سکون سب کا چھن گیا ہے۔ اگر سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، پیار چاہیے، محبت چاہیے، طاقت چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اصول بیان کیے ہیں اس دائرے میں مومن کو دوبارہ آنا پڑے گا۔ رب نے مومن کی تو پہچان تو یہ بتائی تھی کہ انما المؤمنون اخوہ، صرف آپ کے شہر کے نہیں، آپ کے گاؤں کے نہیں، آپ کے صوبے کے نہیں، آپ کے ملک کے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے سارے مومن، کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون حاکم ہے، کون محکوم ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون عربی ہے، کون عجمی ہے، یہ ساری پہچانیں شناختیں اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر کے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر کسی بات کو لے کر من مٹاؤ ہو جائے، کہا سنی ہو جائے، تو میں ہو جائے، یا بات کسی طرح سے کنٹرول سے باہر ہو جائے، تو دیکھنے والے تماشوی نہ بنو۔ صرف نماز سے، قیام سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے کام نہیں چلے گا۔ یہ جو آپس میں اختلاف ہے، چاہے تعصب کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے دل پھٹے جا رہے ہیں آج مومنین کے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلوں کے اندر اس طرح کا احساس پیدا کرے کہ وہ دل جو ٹوٹے ہیں جڑ جائیں۔ رب نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ارے یاد کرو مومنو، لیکن کس سے خطاب کروں؟ آج مومنوں کو تاریخ معلوم نہیں اپنی، مسلمانوں نے اپنی آپ کو اتنا کمزور کیا کہ اپنا ماضی بھولتا جا رہا ہے۔ یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ قرآن کا اعجاز دیکھیے، فرمایا ان دشمنیوں کو رب نے دوستیوں
میں نہیں بلکہ بھائی چارگیوں میں تبدیل کر دیا. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, اور جب جوڑ لگایا مومن کے دل کا تو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, آپس میں ایک ساتھ اکٹھا ہو جاؤ, فرقہ فرقہ, ٹولی ٹولی, مسلک مسلک, جماعت جماعت ٹکڑے نہ بناؤ, یہ دلوں کی چیرم چاری نہ کرو. کہنے والے نے کہا کہیں زبانوں کا اختلاف تو کہیں علاقوں کا اختلاف, کہنے والے نے کہہ دیا کہ منفعت ایک ہے, اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی, سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اور کہنے والے نے کہا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. میرے بھائیو ہوش کے نہ کھلو, کہیں یہ تمہارا تعصب, یہ تنگ نظری, یہ ستیت, یہ ظرفی گراؤ تمہیں ایمان سے دور نہ کر دے. اسلام نے کب تمہیں ٹوٹنے کا سبق دیا, بلکہ اسلام نے تو جوڑنے کا سبق دیا. المؤمن للمؤمن کالبنیان, نبی نے فرمایا. نبی نے تو فرمایا رحم دلی میں, بھائی چارگی میں, غم گساری میں, ہمدردی میں, کمثل الجسد, ارے دانت کا درد, یہ انگلی کا درد, یہ پیر کا درد, یہ سر کا درد, کیا تمہارے سر کا, آنکھ کا, ناک کا رہ جاتا ہے یا پوری باڈی کا. میرے بھائیو وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا, تاریخ کے وہ دریچے کھول کے دکھاتا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. رب نے اس امت کے بارے میں فرمایا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ, لیکن دل خون کے آنسو تب روتا ہے جب میں ملت اسلامیہ کی 55 ٹکڑے میں منقسم اس بے جان لاشے کو دیکھتا ہوں. یہ امت جسے رب نے دنیا کی امامت کے رتبے پر سرفراز کیا, جس کے لیے سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کے نوجوانوں کو ستاروں پر کمندے ڈالنے, عقابی روح پیدا کرنے, خودی کی زور پر تمام دنیا پر چھا جانے کی صلاحیتوں سے بہربر ہونے کی بجائے خواہش نفسانی کی رنگین چادروں میں لپٹے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آج اس کی منزل مشرق سے ابھرنے والے صداقت, عدالت اور شجاعت کے لباس کے بجائے مغرب میں ڈوبی ہوئی تاریکی ہیں. محترم حضرات, کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرے قوم کے ایک ایک فرد کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے اور اس پر پختہ یقین آ جائے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. جب میں اس اقبال کے اس قول کو قرآن مجید کے سطروں میں تلاش کرتا ہوں تو نظر آتا ہے قولوا قولا سدیدا. میرے بھائیو جوانوں سیکھو اور اپنے اندر کچھ تو احساس پیدا کرو. قومیں لکھتی ہیں, تاریخ بتاتی ہے کہ جس قوم کا جوان کاہل ہو جاتا ہے, سست ہو جاتا ہے, جاہل بن جاتا ہے, وہ قوم مر جاتی ہے, اسے زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا. میرے بھائیو آج نوجوان بازیوں میں لگے ہیں, کبوتر بازی, شطرنج بازی, پتنگ بازی. ارے اگر پتنگ بازی کرتے بھی ہو تو اس سے کچھ سیکھ حاصل کرو. پتنگ کی ڈور, پتنگ اس وقت تک بلندیاں چھوتی ہے جب تک پتنگ باز کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہوتی ہے. پتنگ کٹی, آپ کہتے ہو کٹی, میں کہتا ہوں کٹی نہیں, بلکہ جیسے ہی کٹی وہ اپنے بلندیوں سے زوال کی طرف آنے نہیں لگی, ہچکولے کھانے لگی, اور ہچکولے کھانے نہیں لگی بلکہ اس پر اوباس بچوں کی نگاہ بھی پڑی, ابھی وہ زمین پر نہیں آتی ہے, اس سے پہلے پھٹ جاتی ہے. اسی موقع کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علیکم بالجماعت فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. جو ریوڑ سے بھیڑ یا بکری الگ ہو جاتی ہے تو بھیڑیا اسے اچک لیتا ہے, اچک نہیں لیتا بلکہ پھاڑ کر کھا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اندر سے اختلاف و انتشار جیسے بلا کو ختم کرنے کی توفیق دے اور اتحاد و اتفاق کی دولت سے ہمکنار کرے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر فرید احمد سلفی اپنے خطبہ استقبالیہ میں کچھ نام بھول گئے تھے, مجھ کو یہ حکم دیے ہیں کہ وہ نام آپ کہہ دیں. یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں جناب سعید چودھری صاحب کا, جناب حمیش شاہ اور صدام شاہ